بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسلم لیگ نون کے اندر جاری داخلی کشمکش کے تناظر جو بنیادی طور پہ نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان کھڑی ہے، اور یہ کشمکش اب لگتا یہ ہے کہ منطقی انجام پہ پہنچ رہی ہے، یعنی مفاہمت اور مزاحمت میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف کی جو ضمانت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کے باہر جانے کا عدالتی فیصلہ آیا، اور خیال ہے کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں یا اگلے چند دنوں میں باہر جا سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانے کی طرف پیش قدمی ہے، اور بہت سے لوگ اس سارے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ اپنے بھائی سے جا کر معاملات طے کر سکتے ہیں، اور یہ جو مزاحمت کی جو سیاست ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہم مفاہمت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بات اپنے بھائی کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جو آپ نے مزاحمت کا کارڈ کھیلا اس سے نہ تو ہمیں اور ہمارے خاندان کو فائدہ ہوا، نہ ہماری جماعت کو فائدہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے انڈرمائن کیا ہے، ان کی حمایت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اور اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت مل جاتی ہے اور اقتدار کی سیاست کا ہم حصہ بنتے ہیں تو پھر اس کا براہ راست فائدہ جو ہے ہمارے خاندان کو بھی ہوگا، ہماری جماعت کو بھی ہوگا۔ اب اس بات پہ کس حد تک نواز شریف اور مریم راضی ہوتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ نواز شریف کی اب جو سیاسی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریم کو ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور مریم کے سیاسی کیریئر پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے شہباز شریف کے مفاہمت کا کارڈ کا قبول کر لیا تو پھر شہباز شریف بالادست ہو جائے اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز بالادست ہو جائے، اور مریم کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کسی مفاہمتی پیکج کے تحت پاکستان سے باہر جانے کی ان کو اجازت مل جائے، لیکن یہ جو پھر ایبسنس ہوگی اس کا نقصان جو ہے پھر مریم نواز کو اٹھانا پڑے گا اور فائدہ شہباز شریف کو۔ اچھا، مریم نواز بھی اپنی پالیٹکس کے بارے میں بڑی کانشیس ہے، جذباتی ہے، بڑی اگریسو ہے اور بڑی ایمبیشیس ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو لیڈ کا رول ہے وہ انہی کا ہونا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کئی موقعوں پر یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کی متبادل ہوں، اور ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ ایک پاپولر پالیٹکس کے طور پہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف شہباز شریف اس مفاہمتی پیکج کے تحت آگے بڑھ رہے تھے، اور شہباز شریف کا یہ مفاہمتی پیکج کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا روایتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک طاقت سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عین اس موقع پہ جب شہباز شریف اپنے مفاہمت کا کارڈ کھیل رہے ہیں تو دو حرکتیں ہوئی۔ ایک حرکت یہ ہوئی کہ اسحاق ڈار نے لندن سے بیٹھ کر فوج کے اوپر اور فوج کے ادارے پہ اوپر اور فوج کے سربراہ براہ راست کھل کر ایسی تنقید کی جس سے بدمزگی ہوئی، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بدمزگی نواز شریف نے جان بوجھ کے پیدا کی، کیونکہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اپنے ذاتی معاملات اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے طے کر رہے ہیں اور ہمیں پس پش ڈال دیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ محمد زبیر جو ہیں، جنہوں نے بڑا کھل کر ٹی وی پہ کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور پنڈی والوں سے اب صلح ہوگی، اس کا بھی بڑا جسے کہتے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ بڑا اس کو لیا گیا تھا۔ پھر خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑائی نہیں تھی۔ اب نواز شریف کو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھا ہے کہ یہ محمد زبیر نے کس کے کہنے پہ یہ بیان دے دیا، مریم کے کہنے پہ دیا، کیونکہ وہ تو مریم کے ترجمان تھے۔ اب اس کا ایک کفارہ یہ ادا کیا گیا کہ جاوید لطیف کی رہائش گاہ پہ بیٹھ کے جو انداز مریم نے اختیار کیا، اس سے پھر وہ بیانیے کی بات کو زندہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب دیکھیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور دیکھیے، میں بار بار اپنے تصویروں میں لکھتا بھی رہا ہوں اور بولتا بھی رہا ہوں، یہ بیانیہ شیانیہ کچھ نہیں، ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاسی طاقت کو تسلیم کر دیا جائے، مریم نواز کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کی جائے، ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت ایک ہی خاندان میں دو ہیں، شہباز شریف ورسز نواز شریف یا شہباز شریف ورسز مریم، ہے نا؟ ایک
یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا، یعنی ہم مفاہمت کا کارڈ بھی کھیلیں گے، ہم مزاحمت کا کارڈ بھی کھیلیں گے، ہم گالیاں بھی بکیں گے اداروں کے سربراہوں کو، اور پھر ان کے سامنے جھک کر کہیں گے کہ ہم آپ کی تابع داری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کیونکہ 2023 میں جب الیکشن میں جانا ہے مسلم لیگ نون نے، تو مسلم لیگ نون کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ مفاہمت اور مزاحمت میں سے کون سے کارڈ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، مسلم لیگ کے جو ارکان قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینیٹرز ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے مفاہمتی فارمول کو پسند کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، یہ جو کانسٹیٹیونسی بیسڈ پالیٹیشینز ہوتے ہیں نا، یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ کی صورت میں وہ صرف الیکشن بھی ہار سکتے ہیں اور اقتدار کی سیاست سے بھی ہو جا سکتے ہیں۔ یہاں لوگ سیاست اپوزیشن کے لیے نہیں کرتے ہیں، اقتدار کے لیے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر خواجہ آصف ہیں، سعد رفیق ہیں، سردار ریاض صادق ہیں، رانا تنویر ہیں، راجہ ظفر الحق ہیں، امیر مقام ہیں، بے شمار نام ایسے ہیں جو اس وقت مفاہمت کا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ضرور ہے کہ ہم بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کچھ لوگوں کی بنیاد پہ طے ہو جائیں۔ اور یہ جو ہمارے سیاسی پنڈت اس وقت پاکستان کے سیاسی ماحول میں تبدیلی کا انڈیکیشن دے رہے ہیں، اس میں بھی یہ مفاہمت کا کارڈ ہی تو چل رہا ہے۔ یعنی اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطوں میں، تو اسی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے نا کہ مرکز کی اور پنجاب کی حکومت کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم لیگ نون کو اور شہباز شریف کو سمجھ آتی ہے کہ اب اگلا مارکا حکومت گرانا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگلے انتخابات پر اپنی توجہ دیں اور اس انتخاب پہ توجہ دے کے اپنے کارڈ اس انداز سے کھیلنے ہوں گے کہ اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ میں ایکسیپٹنس ملے۔ تو شہباز شریف اس مفاہمت کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہے اس مفاہمت کے بیچ میں خود ایک ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف لندن چلے جائیں تو شاید بات چیت طے ہو جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی تھیوری دی ہے کہ اگر لندن میں بات چیت طے نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ شہباز شریف پاکستان میں آ کے اپنا گروپ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ شہباز شریف میں یہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چیلنج کر کے بغاوت کر کے اپنی سیاست کا آغاز کریں، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، ووٹ یہ نواز شریف کا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اپنے آپ کو وڈرا کرے، مریم کو وڈرا کرے، لیکن یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف جو ہے وہ کس حد تک شہباز شریف کی مفاہمتی سیاست کا ساتھ دیتے ہیں اور ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے آپ اور اپنی بیٹی کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بہت سے سیاسی پنڈتوں کے بقول ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی، پھر وہ شہباز شریف کا مفاہمتی کارڈ چلے گا اس صورت۔ اس لیے شہباز شریف کے پاس بھی اب سیاسی آپشن زیادہ نہیں ہے، اب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک فیصلہ انہوں نے کیا، اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے ناتا اور خود ماشاءاللہ جیل چلے گئے اور خود اپنے آپ کو نظر بند کروا دیا کہ جی مجھے پی ڈی ایم کی سیاست میں نہ اچھا، میں جا کے یہاں پہ اداروں کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیف سائٹ کے طور پہ رکھا ہوا، ان کے بیٹے شہباز شریف نے اپنے آپ کو سیف سائٹ کے طور پہ رکھا، لیکن شہباز شریف کا پیچھا جو ہے نا وہ قانونی محاذ بھی تھا، منی لانڈرنگ کے ایشو سے۔ اور عمران خان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے نااہل کروا دے دیا ہے، مریم اس وقت نااہل ہیں، اب ان کا ٹارگٹ شہباز شریف ہے، اور وہ شہباز شریف کے معاملے میں بڑے ٹچی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں باہر جانے دیا جائے، وہ عدالتوں کا فیصلہ فیس کریں، اور بلکہ عمران خان تو عدالتوں سے نالا نظر آتے ہیں کہ شہباز شریف کے معاملے میں عدالتیں جو ہے وہ بڑا نرم گوشہ رکھتی ہیں، اور کئی بار وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون اب ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں اسے ایک بڑا سیاسی فیصلہ کرنا ہے، مفاہمت اور مزاحمت میں سے ایک کا انتخاب کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکیں گی، کیونکہ دونوں چیزوں کے ساتھ چلنے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے لیے کوئی اسپیس کریٹ نہیں۔ اور میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے مشکل پوزیشن پہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے، کیونکہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک طاقتور گروپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ وہ دیوار سے لگنے کی وجوہات بڑی واضح ہے کہ آپ نے جو ٹکراؤ کی سیاست پیدا کی اس سے اور وہ جو پی ڈی ایم کے اندر رہ کے جو آپ نے کارڈ کھیلے اس کا دوسرا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا بڑے شاندار طریقے۔
طریقے سے اپنے کافی حد تک معاملات طے کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس اب ٹائم زیادہ نہیں ہے، انہیں حتمی فیصلے کی طرف جانا ہے۔ کیا وہ جا سکیں گے؟ کیا وہ یہ فیصلہ کر سکیں گے؟ کیا وہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے بڑی طاقت دکھا سکیں گے؟ یہ آنے والے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں صورتحال بہت واضح ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل اگلے انتخابات کے تناظر میں کیا